السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ سے مخاطب۔ ناظرین، مسلم لیگ نواز کے صدر میاں شہباز شریف نے ایک بار پھر قومی حکومت کی بات کی ہے اور کہا ہے، زور دے کر بلکہ کہا ہے کہ قومی حکومت کے قیام کے بغیر پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ کراچی کی ترقی اور کراچی کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے بھی وہ بڑے پریشان نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ کراچی کی اصلاح کے لیے اور کراچی کے مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس بہت سارے فارمولے اور بہت سارے ایسے پروگرام ہیں جن کو وہ عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ان کی گورنمنٹ تھی، ان کے بھائی 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، تو کراچی کے لیے وہ تمام منصوبے جو آج وہ جیب میں ڈال کر کراچی کا وزٹ کرنے گئے ہیں، ان پہ وہ عمل درآمد نہیں کر سکے، اور کون لوگ تھے جنہوں نے اس سے ان کو روک کے رکھا۔ یہ تو ایک الگ صورتحال ہے۔ میں آپ کے ساتھ وہ انسائیڈ سٹوری شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج شہباز شریف صاحب نے ایک بار پھر قومی حکومت کی بات کیوں کی ہے، اس کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی کیا ہے، اندر کی بات کیا ہے۔ دراصل مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم تمام کوشش کے باوجود جو گورنمنٹ کو دباؤ میں لانا چاہتے تھے وہ دباؤ میں نہیں لا سکے۔ عمران خان صاحب تمام تر مختلف ٹیم کی ناکامیوں کے باوجود وہ بہتر سے بہتری کی طرف گامزن ہیں، یعنی گورنمنٹ نے فائنینس کے جو ایشوز تھے ان پہ بھی کافی حد تک قابو پا لیا۔ فارن افیئرس میں گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی وکٹری یہ ہوئی کہ افغانستان کے حوالے سے جو اسٹریٹجی پہلے دن سے عمران خان کی تھی اس میں آج وہ سرخرو ہوئے اور پوری قوم اس پہ سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ بھارت اس پہ اپسیٹ ہے۔ امریکہ، برطانیہ پاکستان کو ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ ہمیں ریسکیو کریں، ہمیں وہاں سے نکالیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس پہ پوری قوم عمران خان کو اپریشیٹ کر رہی ہے، ایک طرف وزارت خارجہ کے محاذ کے اوپر، دوسری طرف معاشی محاذ کے اوپر، تیسری طرف پولیٹیکلی وہ پہلے سے بہت زیادہ سٹرانگ ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ جنگی ترین صاحب کا گروپ تھا اور حکومت ایسے لرز رہی تھی، اس گروپ کے سامنے کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ پھر بجٹ پاس ہوا اور اس کے بعد حکومت کا رویہ، حکومت کی صورتحال بدل گئی۔ اب حکومت پہلے سے بہت سٹرانگ پوزیشن میں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے مقتدر حلقے آج بھی پوری کمٹمنٹ اور پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اندر کی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر شہباز شریف صاحب بہت زیادہ ایکٹیو کیوں ہو گئے اور مریم صاحبہ کا ٹویٹر خاموش کیوں ہو گیا، اور وہ اپنے بیٹے کی شادی کی خوشیوں میں مگن کیوں ہیں، ابھی تک وہ سیاسی سرگرمیاں بہت زیادہ تیزی سے شروع کیوں نہیں کر رہی، نواز شریف صاحب خاموش کیوں ہیں۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ جو نون لیگ کا شروع سے ایک طریقہ کار رہا ہے گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والا، آج وہ بری طرح ایکسپوز تو ہو گیا، اور جن لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے کھیلا جا رہا تھا وہ لوگ بھی اب ان ساری چیزوں کو سمجھ گئے ہیں، اور الٹا وہ بھی نون لیگ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کر رہے ہیں جس طرح کا ان کے ساتھ نون لیگ کی طرف سے ہمیشہ سے کیا جاتا رہا۔ اب نواز شریف صاحب ایک مشکل میں پھنس چکے ہیں۔ جب سے ان کا پاسپورٹ منسوخ ہوا ہے وہ کہیں ٹریول بھی نہیں کر سکتے۔ 2-3 ممالک کے ساتھ رابطہ کیا گیا، انہوں نے ان کو وہاں پہ ایکسیپٹ کرنے سے بھی انکار کیا اور بہت زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ لنڈن کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، عمران خان صاحب نے ذاتی طور پہ وہاں پہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے، اپنے سسرال کے ذریعے اثر و رسوخ استعمال کر کے نواز شریف صاحب کے لیے خاصی مشکل پیدا کر دی ہیں۔ وہاں پہ کچھ کیسز ایسے ہیں جو آنے والے دنوں میں شروع ہونے جا رہے ہیں۔ پاسپورٹ ان کا منسوخ ہو چکا ہے۔ پاکستان کے اندر جو کیسز تھے جن کو ابھی بریک لگائی گئی ہے، کنڈیشنل بریک لگائی گئی ہے، اس کے بارے میں میسیج دیا گیا نون لیگ کو کہ اگر وہ اپنی پوزیشن واضح نہیں کرتی، اور شہباز شریف صاحب کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ یا تو اپنے بڑے بھائی کو منائیں، ان کو رائے راست پہ لانے کی کوشش کریں، ان کو کہیں کہ یہ جو مزاحمتی بیانیہ ہے اس سے ہٹ کے وہ مفاہمت والے پرانے بیانیے کے اوپر آ جائیں، یا پھر آپ ان سے ڈسٹنس پیدا کریں۔ اور اگر ایسا بھی آپ نہیں کر سکتے تو دوسری صورت میں جو ریلیف آپ کو عارضی طور پہ دیا گیا، یہ ریلیف واپس بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، پی ڈی ایم جو اب دوبارہ سے جلسے جلوس کرنے نکل پڑی ہے، یہ پی ڈی ایم کو ایک دلاسا دیا گیا ہے کہ جی 4تھے سال میں الیکشن ہو سکتے ہیں، آپ تیاری کریں، اور
آج پی ڈی ایم کے جو جلسے جلوس ہیں بنیادی طور پہ یہ چوتھے سال کے الیکشن کی انتخابی مہم ہے اور نئے ایک انتخابی اتحاد کی بات ہو رہی ہے۔ پی ڈی ایم کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے بلاول بھٹو زرداری اور زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی پوری طرح سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نون لیگ کو الٹیمیٹلی کٹ ٹو سائز کیا جائے گا الیکشن کے قریب جا کے۔ ابھی تک تو شہباز شریف صاحب نے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے، وہ درمیان میں کھیل رہے ہیں، لیفٹ رائٹ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں نون لیگ کو بہت بڑا ڈینٹ نہیں ڈالا جا سکا، بہت بڑے اس میں فارورڈ بلاک نہیں بنائے جا سکے۔ لیکن آنے والے دنوں میں صورتحال جب واضح ہوگی تو اس کے نتیجے میں نون لیگ کے اندر ڈینٹ ڈل سکتا ہے اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی زرداری صاحب کے خیال میں پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ جو سپیس بنے گی پیپلز پارٹی اس کو پر کرے گی۔ لیکن اصل چیز جو شہباز شریف صاحب نے قومی حکومت کی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ایک نیا ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ قومی حکومت کی بات کریں اور ساری پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے کر آئیں اور اگلے 1-2 سالوں کے اندر الیکشن سے پہلے ایک قومی حکومت تشکیل دینے کا ایک پروجیکٹ ان کو دیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس قومی حکومت کو عمران خان صاحب بھی لیڈ کریں گے، لیکن آپ سارے لوگ اس کے سٹیک ہولڈر ہو گئے، یعنی جو آپس کی لڑائیاں ہیں، پاکستان کے جو حالات ہیں اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ سب لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں تو ہم عمران خان صاحب کو راضی کر سکتے ہیں کہ وہ اس ساری قومی حکومت کے جو معاملہ ہے اس کو لے کر آگے بڑھے اور اس کو لیڈ کرے۔ اس پہ شدید ترین پی ڈی ایم کے اندر اختلافات موجود ہیں کہ عمران خان اس حکومت کو کیسے لیڈ کریں گے، اور دوسری طرف سے عمران خان صاحب نے بھی اس میں اوکے نہیں کیا اور اس کو ہاں نہیں کی۔ ابھی تک وہ بھی بہت ساری اس فارمولے کے اوپر ریزرویشن رکھتے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے آج یہ تیر چھوڑ دیا ہے اور پی ڈی ایم کے بہت سارے لوگوں کی مشاورت کے بغیر، پی ڈی ایم کے لوگ ابھی یہ بیان آنے کے فوری بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو اس میں کوئی مشاورت نہیں ہوئی، آپس میں کچھ لیڈرز کی بات ہوئی ہے۔ میں انسائیڈ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ہمارا اس میں کوئی ان پٹ نہیں ہے، ہم اس فارمولے سے اتفاق نہیں کرتے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کو کہا گیا ہے کہ یہ جو عارضی ریلیف آپ کو ملا ہوا ہے، نون لیگ کو ملا ہوا ہے، آپ کی فیملی کو ملا ہوا ہے، یہ واپس ہو سکتا ہے۔ آپ قومی حکومت کے اوپر کام کریں اور قومی حکومت کا اگر فارمولہ آگے نہیں بڑھتا تو پھر آگے چل کے آپ کم از کم اپنی ڈسٹنس ضرور مزاحمت کے بیانیے سے کریں اور ثابت کریں، اس صورت میں یہ ریلیف پرماننٹ بنیادوں پہ ہو سکتا ہے، ورنہ یہ ریلیف جو ہے یہ عارضی بنیادوں پر رہے گا۔ شہباز شریف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کو ایک بار پھر ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز آپ مجھے ایک دفعہ موقع دیں، میں صورتحال کو ہینڈل کر سکتا ہوں اور صورتحال کو مجھے ہینڈل کرنے دیں۔ تو وقتی طور پہ اطلاع یہ ہے، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو ایک اور موقع دیا گیا ہے کہ آپ کوئی ون ون سلوشن والا معاملہ کریں، کوئی درمیانی راستہ اختیار کریں۔ اگر آپ کوئی ایسا ریلیف لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن نواز شریف صاحب سٹل اس پہ اختلاف رکھتے ہیں۔ انہوں نے بار بار مشاورت کے دوران شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ آپ کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پہ کوئی بھی قائم نہیں رہے گا، اور یہ وقتی طور پہ ساری صورتحال ہے، جو مزاحمت کا بیانیہ ہے، مقصد صرف اس کو سلو ڈاؤن کرنا ہے، آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ لیکن شہباز شریف صاحب بضد ہیں اس بات کے کہ نہیں، ان کو پرنسپل کمٹمنٹس دی گئی ہیں اور وہ اس پہ کچھ نہ کچھ رزلٹس لے کے آئیں گے۔ یہ وہ اندرونی کہانی، کشمکش اور سارا قصہ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا، جو پچھلے چند مہینوں سے ڈسکشن میں تھا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، مقتدر حلقوں میں کیا ہو رہا ہے، سیاسی حلقوں میں کیا ہو رہا ہے، پی ڈی ایم کیا ہو رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ صورتحال مزید واضح ہوئے گی۔ بہت شکریہ۔